اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ عشرہ 10 کو کہا جاتا ہے اور ذی الحجہ بقرعید کے مہینے کو کہا جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے معنی ہوئے بقرعید کے شروع کے 10 دن۔ اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بقرعید کے 10 دنوں کی عبادتیں بڑی ہی پسندیدہ ہیں، بڑی ہی محبوب ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بقرعید کے 10 روزے رکھتا ہے، یعنی بقرعید کے 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر دن کا روزے کو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور راتوں میں جاگنے کو شب قدر کی فضیلت کے برابر قرار دیا، یعنی بقرعید کے شروع کے 9 دن یا 10 دن جو آدمی جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو گویا ہر دن وہ شب قدر مناتا ہے، شب قدر کی فضیلتیں حاصل کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کا روزہ رکھنا۔ عرفہ بقرعید کے مہینے کی 9 تاریخ کا روزہ ہے، یعنی کل جو عید ہوا کرتی ہے بقرعید کی، اس سے آج کا پہلا دن اس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو عرفے کا روزہ رکھتا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ اس کی فضیلتیں ہیں، ہم کو اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، حاجی لوگ حج کرتے ہیں اسی مہینے کے اندر۔ پھر جو حضرات اپنے اپنے وطن میں رہتے ہیں، ان کے لیے قربانی والا عمل رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور خود قرآن کہتا ہے قربانی کے بارے میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم انہیں ہر امت کے لیے قربانی والا عمل رکھا ہے، قربانی والا عمل رکھا ہے۔ اور اس امت محمدیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے فضیلتیں بیان فرمائی۔ قربانی کے معنی کیا آتے؟ قربانی کے معنی آتے ہیں ایسی چیز جس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوا جائے، جس عمل کے ذریعے سے اللہ کی نزدیکی مل جائے، اللہ کے قرب مل جائے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ قربانی والا عمل بھی ایسا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں کے اندر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں 1-2 لاکھ خرچ کر دے، خیرات کر دے، جو کچھ بھی کر دے، اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ جانوروں کو ذبح کرنا۔ جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، ان کو ذبح کرنا، ان کا خون بہانا جتنا پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اتنا کسی کو پسندیدہ نہیں۔ آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اس پر کیا ثواب ملنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، دل کی خوشی کے ساتھ جانوروں کو ذبح کیا کرو، کیونکہ یہ جانور کل قیامت کے دن اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ سینگوں کا ثواب بھی ملے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جانور کی ہر چیز کھائی جاتی ہے، لیکن اس کے سینگ پھینک دیے جاتے ہیں، اس کے تلوے پھینک دیے جاتے ہیں، اس کے بال بھی پھینک دیے جاتے ہیں، زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانوروں کے سینگ پر بھی جو ہے ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اس کے بال پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے کھر یعنی تلووں پر بھی جو ہے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے آخر میں فرمایا فَتِیبُوا بِہَا نَفْسًا کہ لوگوں تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے اور قربانی کی نیت سے جانور کو ذبح کرتا ہے، اس جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ کس قدر فضیلت کی بات ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ آخر قربانیاں کیا ہیں؟ ہم کو سمجھ نہیں آتا، خون بہایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم کہ دیکھو یہ تمہارے باپ یا تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے خواب کی بنیاد پر اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے اس عمل کو قبول کر جنت سے ایک مینڈے کو بھیج دیا۔ اس یادگار کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے ایمان والے بندوں پر قربانی کرنے کو فرض کر دیا۔ اس جواب کو سننے کے بعد صحابہ نے پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانی کرنے سے ہم کو کیا ثواب ملے گا؟ یہ تو آپ نے تاریخ بتا دی، یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، ان کی سنت تھی، اللہ نے ان کو خواب کے ذریعے سے حکم دیا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو اس پر ہم کو کیا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ ایک بکرے کے چمڑے پر، اس کے چرم پر کتنے بال رہتے ہیں ہم گن نہیں سکتے، جتنے بال اس پر ہوا کرتے ہیں اس قدر نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ پھر صحابہ نے دوسرا تیسرا سوال کیا اللہ کے رسول بکرے میں تو بہرحال ہوا کرتے ہیں بال، لیکن جو مینڈے ہوا کرتے ہیں ان کے اوپر صوف ہوا کرتا ہے، باریک باریک بال ہوا کرتے ہیں، ان کو گنا نہیں جا سکتا، کیا ایسے جانوروں کے ذبح کرنے پر صوف ایک ایک صوف کے برابر ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، کہ صوف جو مینڈے کے چمڑے پر ہوا کرتے ہیں اس کے برابر بھی جو ہے آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور تیسری چیز قربانی نہیں کرنے پر وعید بیان فرمائی۔ وعید کے معنی ڈرایا، دھمکایا۔ آپ نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو گنجائش دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حیثیت دی کہ قربانی کر سکے، پھر بھی وہ سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قربانی کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اور قربانی کرنے کا اس کا دل نہیں چاہتا ہے، قربانی کرنے سے رک گیا، تو آپ نے فرمایا لم یحضر مصلانا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہوں تک بھی نہ آئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب اس کے پاس حیثیت تھی، گنجائش تھی، قربانی کر سکتا تھا، پھر بھی قربانی نہیں کر سکا، تو آپ نے سختی کے ساتھ فرمایا اس کو حق نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہوں تک یا جہاں کہیں بھی عید کی نماز ہوتی ہو وہاں آ کر جو ہے عید کی نماز ادا کرے۔ اس سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اس سے اس کا جو ہے فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ فرض کا درجے کے بعد واجب ہوا کرتا ہے، تو گویا قربانی کا عمل جو ہے قریب قریب فرض کے برابر ہے، اس کو نفل نہیں کہا سکتا۔ پھر قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر ایسے عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب ایسے آدمی کو یا ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ضرورت سے زائد مال پڑا ہوا ہو، ضرورت سے زائد اس کے پاس روپیہ ہو، اور جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہو، جس مرد کے پاس بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ ہو، یا ضرورت سے زائد اتنا سامان گھر میں رکھا ہوا جو کبھی کبھی استعمال میں آتا ہے، جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، یا اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، پراپرٹی ہے، جو بھی ہے جو ضرورت سے زائد اس کے پاس رکھا ہوا ہے، ہر ایسے بالغ مسلمان مرد عورت پر
قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر اگر کر لیا ہے تو عورت کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا، نہیں، اگر شوہر کے پاس مال ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو الگ سے کرنا پڑے گا۔ بیوی کے پاس الگ مال ہے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو اس کو الگ سے کرنا پڑے گا۔ ہر ایک کا الگ الگ چیز ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور اپنے رب کے لیے آپ قربانی بھی کیجیے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قربانی کرنا کوئی مستحب چیز نہیں، کوئی نفل چیز نہیں، بلکہ واجب ہے، فرض کے قریب ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، 10 سال رکے اور 10 سال آپ برابر قربانی کرتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر 10 سال رہے اور 10 سال برابر قربانی کرتے رہے، اور صحابہ کرام بھی برابر قربانی کرتے رہے، تابعین قربانی کرتے رہے۔ اس زمانے میں بعض حضرات یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے سے گندگی پھیل جاتی ہے، قربانی کرنے سے غلاظت پھیل جاتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہی پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیں، حقداروں کے اندر مستحق حضرات میں تقسیم کر دیں۔ اس سے جو ہے غربا کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور سماج سے گندگی اور غلاظت بھی دور ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر طہارت و پاکیزگی کا حکم کوئی انسان آج تک نہیں دے سکا، اور اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی انسانوں کے رگ و ریشے سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا۔ اس لیے ہم کو یہ وسوسہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ پیسہ فلاں جگہ لگا دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ، اللہ کے نبی علیہ اللہ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ چاہے قربانی کی مصلحت، اس کا فائدہ ہم کو سمجھنے آئے نہ آئے، لیکن بندے ہیں ہم، بندوں کا کام اللہ اس کے رسول کے حکموں کے آگے جھکنا ہے۔ یہ کیوں، یہ کیسے، اس کا فائدہ کیا، یہ دیکھنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک دن کے اندر لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، بہت سارے جانور بلا وجہ ان کا خون بہایا جاتا ہے، ان کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے جانوروں کے جانوں کو بیکار کرنا اس سے لازم آ جاتا ہے۔ ایسے حضرات بھی یہ بات سن لے، خود پروردگار یعنی پالنے والے، پیدا کرنے والے نے خود ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ مالک نے، ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے مال کا مالک بھی اللہ ہے۔ جس طرح اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں قسم کے جانوروں کو پیدا کیا، اور اسی اللہ نے حکم دیا اگرچہ کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے بندے تو اس کو ذبح کر دے، اس کو ذبح کر، اس کا خون بہا دے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس میں آگے پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود خالق کائنات نے، پیدا کرنے والے نے جب یہ حکم دیا کہ جانوروں کو ذبح کرو تو ہم ذبح کریں گے، یہی جانوروں کے حق میں رحم ہے۔ بہت سے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں کے اندر بہت سارے جانور غائب ہو جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں جانوروں کو پھر دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے قربانی سے بچنا چاہیے۔ تو یہ حضرات بھی یاد رکھیں، بالکل غلط بات ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی چیزوں کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ چاول کی ضرورت ہے، ہر دن انسان ایک شہر کے اندر کئی کنٹل چاول انسان کھاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ کسی شہر میں چاولوں کی کمی ہو گئی یا کسی شہر میں گیہوں کی کمی ہو گئی۔ انسان کو جو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام بہرحال کرتے رہتے ہیں۔ بقرعید کے دنوں ہی بھی نہیں بلکہ بقرعید کے بعد کے ایام میں بھی ایک شہر کے اندر، چھوٹے سے چھوٹے شہر کے اندر لگ بھگ
50 سے لے کر 100 سے زائد جو ہے بکریاں کٹتی ہیں، بکروں کو کاٹا جاتا ہے، لیکن کبھی نہیں سنا گیا کہ بھئی بکروں کی کمی ہو گئی روزانہ بکرے کاٹنے کی وجہ سے، یا روزانہ بکریوں کو کاٹنے کی وجہ سے، مینڈوں کی کاٹنے کی وجہ سے کمی ہو گئی، کبھی نہیں سنا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے کاٹتے ہیں اتنا پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ تجربہ بھی ہے کہ بقرعید کے دنوں میں بکروں کو ذبح کرنے کے بعد 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد بھی آپ کو بکروں کی کمی محسوس نہیں ہوگی، ہر جگہ آپ بکرے ہی بکرے، بکریاں ہی بکریاں نظر آئیں گی، یا جن جانوروں کی قربانی دی جاتی وہ نظر آئیں گے، کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ضرورت کے چیزوں کو بہت زیادہ پیدا کرتے رہتے ہیں، جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی خود بخود کمی کرتے رہتے ہیں۔ ہاتھیوں کی زیادہ ضرورت نہیں، شیروں کی زیادہ ضرورت نہیں، جنگل کے جانوروں کی زیادہ ضرورت نہیں۔ آج جو حساب کیا جاتا ہے کہ جو ہے فلاں ملک کے اندر اتنے شیر موجود ہیں، فلاں جگہ اتنے ببر موجود ہیں، اتنے ریچھ موجود ہیں، لیکن بکریوں کا، اونٹوں کا، گایوں کا، بیلوں کا، بھینسوں کا حساب نہیں ڈالا جاتا، کیونکہ بے شمار ہوا کرتی ہیں اور انسانی ضرورت سے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اگر حیثیت دی ہے، گنجائش دی ہے، قربانی والے عمل کے لیے آگے آنا چاہیے، ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ اور چلتے چلتے آخر میں ایک حدیث بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ قربانی کرے، اس کو چاہیے کہ بقرعید کے مہینے کا چاند دکھنے تک، اپنے قربانی دکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے، جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو نہ کاٹے، اور اسی طریقے سے ناخن کو بھی نہ کاٹے۔ کب؟ جب بقرعید کا چاند نظر آ گیا، مغرب سے لے کر عید کے دن قربانی کرنے تک، یا جب بھی قربانی کرنا جائے اس وقت تک، جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے اس وقت اپنے جسم کے بال کو صاف کرے اور اپنے ناخن کو نکالے۔ یہ مصلیحت ہے حاجیوں سے ملنے کی۔ حاجی حضرات بھی جب حج کرنے جاتے ہیں، حج سے فارغ ہونے کے بعد جب تک حج کی قربانی ادا نہیں کرتے اس وقت تک اپنی ناخن، اپنے بال صاف نہیں کرتے۔ یہاں بندہ اگرچہ حج کرنے نہیں جاتا ہے، لیکن بہرحال حاجیوں والا ایک عمل کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس لیے ان کے دوسرے عمل میں بھی شریک کیا گیا کہ جس طرح حاجی وہاں ناخن نکالے بغیر، بال صاف کیے بغیر رہتا ہے، یہاں بھی قربانی کرنے والا اسی حالت میں رہے، تاکہ دونوں میں مماثلت ہو جائے، مشابہت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی والے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شر و فساد سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔